صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد اللہ ایامکم ولیالیکم صبحکم اللہ بالخیر والعافیہ. تمام جتنے بھی سامعین سننے والے ہیں جو اول رمضان سے لے کر اب تک الحمدللہ ہم سب ساتھ اس سفر کو ہم لوگوں نے شروع کیا تھا. آج عید پیغام عید کے عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ لاسٹ ایپیسوڈ جو اس پورے رمضان اور عید کا پورا پیکیج سمجھ لیجیے آپ کی خدمت میں ارسال ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ تمام اپنے ناظرین کی خدمت میں عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم بحق اہل البیت اطہار ہر روز ہمارا عید کا دن ہو اور ہر رات شب برات ہو. یہ جو بزرگ پرانے زمانے کی جو دعائیں کیا کرتے تھے ان دعاؤں میں یہی تھا کہ آپ کا ہر دن عید کا دن ہو اور ہر رات شب برات ہو. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں پروردگار عالم ہم سبوں کی زندگی میں پروردگار عالم امام زمانے کے صدقے سے خوشحالی لے کر آئے. تنگ دستی ہماری دور ہو، غربت ہم سبوں کی دور ہو. پروردگار عالم بحق اہل بیت اطہار ہم تمام مؤمنین مؤمنات، چونکہ یہ دنیا آل محمد کے محبت میں خلق کی گئی ہے. محبت فی ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء، جس کے سمے پڑھتے ہیں کہ اے آل محمد آپ کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے. یہ پنجتن پاک جو چادر کے نیچے ہیں. پروردگار عالم نے حدیث قصہ میں فضائل اہل البیت بیان کروائے ہیں. خدمت میں آپ پیش کریں کہ تو جب یہ اہل بیت کے شان میں اہل بیت کے لیے یہ دنیا خلق ہوئی ہے تو پھر اس دنیا کے تمام نعمتوں کو حاصل کرنا، استفادہ کرنا، بینیفٹس اٹھانا اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر سب سے زیادہ حق بنتا ہے. اتفاق سے اہل بیت نے اور اہل بیت کے چاہنے والوں نے اس دنیا میں بہت مظالم سہے ہیں. بینیفٹس اٹھانے کے بجائے انہوں نے بڑے بڑے امتحان دیے ہیں. ان کے خون سے محل رنگین کیے گئے ہیں، تمام قید خانے آباد کیے گئے ہیں، قبرستان آباد کیے گئے ہیں. اتفاق سے بڑے 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 مظالم سے ہم شیعان حیدر کرار اس دنیا میں گزرے، مگر انشاءاللہ تعالی وہ دن قریب ہے جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد کا دن ہوگا. وہ مومنین کا دن ہوگا. اس کے بعد سے مومنین کا سکہ چلے گا، اور الحمدللہ بعد السلام بھی مومنین کا سکہ ہے، محشر میں مومنین کا سکہ ہے، جنت میں مومنین کا سکہ ہے. جنت میں وعدہ ہی مومنین سے کیا گیا ہے، اور غیر مومنین سے وعدہ جنت کا بالکل نہیں ہوا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت کی گفتگو کیوں اتنی ہے قرآن میں اور کیوں لوگ اتنا کرتے ہیں. تو ہمارے اینڈ آف جو وے ہے، ہم جرنی پر ہیں، ہم ٹرانزٹ پر ہیں. ہم کیوں نہیں اپنے آخری جو ہمارا مقصد ہے، مانبع ہے، ہم اس کا ذکر کیوں نہ کریں. ہم صرف خالی وے کا ذکر کریں، جہاں پر ہم زندگی گزاریں اس کا ذکر کریں. چونکہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں اس کے بعد کی زندگی کا، تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہمارا جو مین وہ مقام جہاں پر ہمارے ان تمام مسائل اور تمام سفر کا اختتام ہوگا، جس کا نام جنت ہے، ہم اس کا تذکرہ نہ کریں. ہم اگر مثال امریکہ جانے والے ہوتے تو امریکہ کے سلسلے میں حالات معلوم کرتے ہیں، وہاں موسم کیسا ہے، وہاں پر لوگ کیسے ہیں، وہاں کی سڑکیں کیسی ہیں، وہاں کا کھانا کیسا ہے. ہم چائنا جانا چاہتے ہیں تو چائنا کے سلسلے معلومات کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ویزا مل گیا، ہمیں جانا ہے، اور یہ بتائیں کون سے شہر میں رکے، کون سے ہوٹل میں رکے، کون سے کھانا کھائیں گے، کیسے کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. سب پریشان ہو جاتے ہیں چائنا کا نام سن کے، مگر ماشاء اللہ سے جاتے ہیں، آپ پورا انتظام کرتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں، رسول اللہ نے خوشخبری دے دی ہے کامیابی کی، علی انت وشیتک هم الفائزون. یہ رسول کے زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے جو ہر جگہ کے باہر کتابوں پر موجود ہے، چاہے وہ اہل شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں، ان کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. علی آپ، یا علی انت، علی آپ وشیتک هم الفائزون، اور آپ کے چاہنے والے شیعہ ہی صرف کامیاب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول کہہ رہے ہیں.
آپ جا کے ڈکشنری میں دیکھ لیجئے شیعہ کس کو بولتے ہیں، لغت میں جا کے دیکھ لیجئے کس کو بولتے ہیں شیعہ، اس کے بعد اس حدیث کو سمجھیے آپ. تو الحمدللہ عید کا دن بہت بڑا دن ہوتا ہے. اب عید کے دن کے سلسلے سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عید مولا کریم نے کہا وہ دن عید کا ہے جس دن ہم گناہ نہ کریں. جس دن ہم گناہ کریں وہ ہماری عید کا دن نہیں ہے. ہمیں رونا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہیں پتہ کتنے دن تک ہمیں پنشمنٹ ملے گا اس کا، دنیا ہی میں ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ لوگ کچھ دنوں کے لیے مثال کے طور پہ وہ خوشحال ہو جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں، نظر آتا ہے کہ ہم ایسا ہم نکل لیں. نہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ہار جاتے ہیں اسی دن. ان کی جیت میں ان کی ہار ہوتی ہے، ان کی ہار میں مظلوم کی جیت ہوتی ہے. اور آنے والا زمانہ بھی دیکھتے الحق کو یعلو ولا یعلا علیہ. مولا کائنات نے فرمایا حق بلند ہوگا چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. تو عید کا دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ دن ہے. اس دن جو آپ نے ہم نے محنت کی ہے پورے ایک مہینے، اس کا صلہ ملنے کا دن ہے. اس صلے میں آپ نے قنوت میں کہا اللہم احل الکبریاء والعظمہ واحل الجود والجبروت. اے پروردگار تو اہل جود ہے، دینے والا ہے، جبروت تیری حکومت ہے، تیری کبریائی ہے، عفو والرحمہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحمت والا، تو صاحب رحمت ہے. ان تمام فضائل کو بیان کرنے کے بعد ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم ہمیں اس نیکی میں داخل کر دے جو نیکی آل محمد علیہ السلام کی، جس میں تو نے ان لوگوں کو داخل کیا، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے درجے میں پروردگار عالم ہمیں داخل کر دے. وَأَن تُخْرِجَنِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ محمد وآل محمد. اور ہر اس برائی سے ہم سبوں کو دور رکھ پروردگار عالم، جس برائیوں سے تو نے محمد والے محمد کو دور رکھا ہے. کوشش یہی کرنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، تاکہ پتا پتا دیتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کس درخت کا ہے، اور ہم شیعان حیدر کرار اس درخت کے پتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہمیں تقویٰ. مثلا آپ نے 30 مالے کی، اس سے پہلے عرض کی 30 مالے کی بلڈنگ بنائی ہے، کہیں ہم اس کو ڈسٹرائے نہ کر دیں، کیونکہ بنانے میں بہت ٹائم لگا، 1 مہینہ کم سے کم. ڈسٹرائے کرنے میں شاید کئی سیکنڈ میں ختم ہو سکتا ہے ڈائنامائٹ لگانے کے بعد. اگر شیطان کے کہنے پر ہم نے عمل کیا تو ختم ہو جائے گا فوراً. وہ ختم نہ کریں، چونکہ نام اعمال الحمدللہ اس وقت صاف ہوا ہے، اس کو پھر گندہ نہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جو نماز عید میں دوسرے رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ پڑھا جاتا ہے وہ سورہ شمس ہے. کبھی غور کیجئے یہ کیوں پڑھا جاتا ہے. اس پہ 7 مرتبہ قسم کھائیے. ابھی جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ میں اپنے بچے کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے باپ کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی قسم کھاتا ہوں، قرآن کی قسم کھاتا ہوں. تو کتنی قسم ہو گئی؟ 1 2 3 4 لوگ بھی تو کتنے بھائی کتنے چیزوں کی قسم کھا گئے. اس کا مطلب بہت امپورٹنٹ بات ہو گئی ہے. اللہ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ایک چیز کے لیے، 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے. تو قسم کھا کے ہمیں اعتبار دلوانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندے سمجھ لے کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. قرآن میں اعلان ہوا ہے، اور اسی عید میں جناب ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے پروردگار عالم کو کہ یہ ان بندوں نے بڑی محنت کر کے عمارت بنائی ہے، کہ یہ عمارت شیطان ڈسٹرائے نہ کر دے، کیونکہ وہ دشمن اصلی ہے. اب سورہ شمس میں ہم نے آپ نے کیا کہا؟ 7 قسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، قسم ہے اس سورج کی جو چمکا، القمر اذا تلاہا، اور قسم ہے اس سورج کی کہ جو طلوع ہوا سورج کے غروب ہونے کے بعد. الشمس وضحاها والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا. وہ دن جو ماشاءاللہ روشن ہوا، وہ رات جو اندھیری ہوئی، سب کے اوپر قسم ہے. قسم ہے اس رات کی جو اندھیری ہوئی، قسم ہے اس دن کی. سب میں واو ہے، واو 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 میں قسم ہے. جانتے ہیں 7 قسم کے بعد پروردگار عالم نے کیا کہا؟ قد افلاح من زکاہا. یہ ہے نتیجہ 7 قسم کے بعد. پروردگار عالم ان 7 قسم کو کھانے کے بعد یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ قد افلاح، قد جس کے اوپر آ جاتا ہے وہ تحقیق کے معنی میں بے شک، should be، بے شک کامیاب وہ ہے. قد افلاح، وہی فلاح پائے گا، وہی کامیاب ہوگا. من زکاہا،
جو تزکیہ کرے گا. زکاہ سے مراد کیا؟ یعنی جو اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا، جو اپنے آپ کو واجب کے اوپر عمل کروائے گا، جو تزکیہ نفس کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کے فرمان کے اوپر سر جھکا دے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا. 7 قسم کے بعد اللہ نے کہا کہ وہی کامیاب ہے. اب آپ سوچیں ہم نے یہ کیا یا نہیں کیا. قنوت میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، سورے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں آپ کو سوچنا پڑے گا. اس کے ساتھ آخر میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، کیونکہ آج لمبی تقریر نہیں ہے. ساتھ ساتھ بہت کچھ جو آپ نے سیکھا ہے، بھوک، تو کسی کو بھوکے کو دیکھیے گا تو اپنے رمضان کے روزے یاد رکھیے گا، ان کو کھانا کھلائیے گا. کسی پریشانی حال کو دیکھیے گا، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے کی پریشانی دور کر، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. گیو اینڈ ٹیک ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، ون وے نہیں ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، دیکھیے کیا صلہ ملا. رسول اللہ نے اتنی بڑی قربانی، کیا صلہ ملا. گیو اینڈ ٹیک ہے، آپ بھی کچھ کریں تو ملے گا. جناب مریم کو بھی جب کھانا بند ہوا تو کہا کہ پروردگار تو ہمیشہ کھانا آ جاتا تھا ٹائم پر، آج کھانا کیوں بن گیا؟ مریم کل تک صرف ہم دل میں تھے، آج عیسیٰ آ گئے، لہٰذا آپ کو درخت کھلانا پڑے گا، تب کھانا گرے گا، تب کھجوریں گرے گی. آپ نے سوچا جب انہوں نے، اللہ نے اپنے ان بندوں کے ذریعے سے کام کر دکھا دیا کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. کار خیر کیجیے، کسی کی پریشانیاں دور کیجیے، آپ کی پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی. نمبر 2، آخر کے جملے، یہ کیوں رکھا گیا مثال کے طور کے اوپر؟ آپ کو فطرہ دینا پڑے گا، واجب ہے. یہ سنت نہیں، یہ واجب ہے. آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کا فطرہ دینا آپ کے اوپر واجب ہے. جو بھی گارجین اس کو واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عید خالی آپ کی نہ ہو بلکہ ان غریبوں کی بھی عید ہو کہ جن کے یہاں مثال کے طور کے اوپر انتظامات نہیں ہیں کھانے پینے کے. اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے خاص کر کے اپنے قوم کے لوگوں کا، اپنے مؤمنین کا خیال رکھیں، اور ان تک جناب والا یہ پیسہ جو ہے بالکل پہنچا دیں، تاکہ جس کے ذریعے سے وہ عید منا سکیں. انشاءاللہ ہمیں امید قوی ہے کہ آپ ضرور بضرور فطرہ نکالیں گے اور فطرہ مستحق تک پہنچوا دیں گے. تاکید کی گئی ہے کہ نماز عید سے پہلے جناب والا پہنچا دیں. خدا نخواستہ اگر دیر بھی اگر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ہاں اس کو جتنی جلدی ہو سکے جناب والا اس پیسے کو جو ہے مستحق تک پہنچا، کہ ان کی بھی جناب عید ہو سکے. تو خدمت میں آپ عرض کریں کہ آخر کے جملے یہ ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلے، عبادت میں بھی اور گناہوں سے بچنے کے بھی اور جنت کے راستے پر بھی. انشاءاللہ تعالی ہم سے خوش رہیں گے، آباد رہیں گے، شاد رہیں گے. انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہمارا سلسلہ گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں آتا رہے گا، تاکہ ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا. بہت سے مومنین الحمدللہ انہوں نے بہت جگہ سے، دنیا کے بہت کونے کونے سے ہمارے پاس اپریشیٹ کے لیٹر آئے اور لوگوں نے کہا، تو الحمدللہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سنا. مگر ہاں کوشش کیا کریں کہ سننے کے بعد اگر اچھا لگے اسی میں کمنٹ کر دیا کریں، تاکہ وہ باقی رہ جائے دوسروں کے لیے کہ آپ نے کیا محسوس کیا. بٹن دبا دیا کریں سبسکرائب کا، تاکہ آپ کے پاس بھی دوبارہ کبھی ویڈیو لوڈ ہو تو آپ تک خود بخود جنا والا پہنچ جائے. اس کے بعد پھر دوسروں کو بھی کبھی کبھی پیغام، آپ ویڈیو یہ وہ ایسی نشر کرتے تھے، یہ ویڈیو بھی کبھی اگر سمجھ میں آئے تو نشر کر دیں، تاکہ محشر کے میدان میں اس کا آپ کو صلہ ملے. اگر ایک آدمی بھی آپ کے ذریعے سے لائن پر آ گیا، بس اب کامیاب ایک آدمی، صرف ایک آدمی کامیاب نہیں. ہم کہتے 10 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی، 1000، نہیں، صرف ایک آدمی. جناب عیسیٰ نے، جناب موسیٰ نے، جناب نوح نے 900 سال خدمت کی تھی، جانتے کتنے آدمی کو بنایا تھا؟ کشتی پر سوار کیا تھا صرف 80 آدمی. تو ہماری 60-70 سال کی عمر، اس میں اگر کسی ایک آدمی کو اگر ہم نے اگر بنا دیا تو ہم کامیاب ہے نا جناب. تو الحمدللہ یہ کام کر دیا کیجیے اگر پسند آیا کریں تو. انشاءاللہ گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ اپنا خیال رکھیں، ہم اپنا خیال رکھتے ہیں. آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں، ہم آپ کو دعا میں یاد رکھتے ہیں، اور ہو سکے کار خیر کریں تاکہ آپ کے ساتھ بھی اللہ کار خیر کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر سے ایک مرتبہ عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.